نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. ہاں دیکھیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ نبی عبادی، کہ میرے بندوں کو انفارم کر دو، ان کو اوپر ڈکلیئر کر دو، ان کو بتا دو. ٹیل دیم سو انا الغفور الرحیم، کہ دیر از نو ڈاؤٹ آئی ایم آفن فرگیونگ اینڈ ایور فرگیونگ، اور میں بہت ہی بخشنے والا ہوں، اور رحیم، اور دا موسٹ مرسیفل اینڈ ویری ویری مرسیفل، اور بہت ہی مہربان ہوں. یہ قیامت کے روز ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. اور اس دنیا میں بھی فرمایا کہ میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں. اگر آپ نے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ مجھ سے توبہ کر لیتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اور اس نے کوئی آنسو بہا دیا محبت سے یا اللہ کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے پیارے محبوب آگاہ کر دیں، ان کو انفارم کر دیں کہ آئی ایم ایور فرگیونگ اینڈ آفن فرگیونگ اینڈ آئی لو ٹو فرگیو. اور جو معافی مانگتا ہے فرمایا التائب حبیب اللہ، تو توبہ کرنے والا، ریپینٹ کرنے والا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے سارے کیا لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ جس طرح بتایا کہ میں بہت ہی غفور الرحیم بھی ہوں، اور اس طرح فرمایا کہ جو کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی جو ہے، میری چیسٹسمنٹ بھی جو ہے بہت سویئر ہے، بڑی شدید ہے. اگر کسی کو میں پنش کروں یا کسی کو عذاب دوں، تکلیف دوں، تو پھر میری تکلیف بھی جو دیتا ہوں بہت ہی سخت ہے. تو اس لیے یہ دنیا کے اندر صرف سیمپل ہیں. دیکھا کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، درد نکل آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جہنم کے سیمپل ہے. کسی کا ہاتھ جل گیا، کسی کو. تو اس طرح جو ہے آخرت کے لیے جنت کے سیمپل کیا ہے؟ دیکھو جب آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے، ویلتھ ہوتی ہے، بڑی جوائفل لائف ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جنت کے سیمپل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے جو لوگ ہیں جن سے غلطیاں ہو گئیں، کوئی ایسے کام ہو گئے، تو وہ میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، ان ہوپ نہ ہوں، ڈسپیئر نہ ہوں. لیکن جو فرمایا کہ گناہ کرنے والے ہیں اور کفر شرک، اور پھر اس سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اتنا فخر اور تکبر غرور میں نہ پڑے. جب میں پکڑ لیتا ہوں تو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہوں. فرمایا وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اور فرمایا کہ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو گیسٹ تھے نا، اب اس سورت کی جو آپ کو ہوتا ہے کہ شروع میں آیت تھی، اب اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتانے لگے ہیں ایکچولی. کیونکہ وہ جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے. تو اللہ پاک نے وہاں کیا مختصر جواب دیا تھا کہ فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ وہ کہ امیوزمنٹ کے لیے نہیں آتے، یا کوئی یہاں پہ آپ کو سائٹ سین دکھانے کے لیے نہیں آتے. جب وہ آتے ہیں
تو یا وہ حق کے ساتھ آتے ہیں، کسی کو تباہ کرنے کے لیے اور کسی کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو اس لیے ان کا کام یہ نہیں کہ بھئی آپ کو یہاں کے کوئی تماشا کریں گے ان کے لیے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ اس کا جواب ان کو تفصیل میں اللہ پاک دینے لگا کہ دیکھو جب فرشتے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے گیسٹ کے بارے میں، ان کے مہمانوں کے بارے میں ان کو بتا دیں، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، قال انا منکم وجلون۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اذ داخلوا علیہ، جب وہ انٹر ہوئے، داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پہ مسکن پہ، ان کے رہائش گاہ پہ، تو فقالو، تو پھر انہوں نے کہا سلام، کہ بھائی پیس، سلامتی ہے۔ تو السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اندر کی بھی جو ہے بیماریوں سے، تکلیفوں سے بچائے، جو کہ اندر فیئر ہوتا ہے نا، تو اسلام اس کو کہتے ہیں جو اندر بھی ایک چھپا جو فیئر ہے اس سے بھی محفوظ رکھے، اور باہر سے جو آفتیں مصیبتیں آ سکتی ہیں اس سے بھی پیس ہے، سلامتی ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ کا نام ہے السلام۔ تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے آپ کو آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ناکامیوں سے۔ تو دیکھو یہ کتنی پیاری دعا ہے، جسٹ اونلی گریٹنگ نہیں ہے۔ تو جب ان کا یہ انہوں نے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قال، آپ نے فرمایا انا منکم وجلون، آپ نے فرمایا کہ بے شک ہمیں تم سے ڈر معلوم ہے، ہوتا ہے۔ تو یہ واجلون اس کو کہتے ہیں جو اندر کا خوف ہوتا ہے، کہ فرمایا کہ اندر سے، اور یہ پورا واقعہ کیونکہ پہلے گزر چکا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ بچڑا بنا ہوا لے آئے تھے، تو پھر جب وہ ہاتھ نہیں لگا رہے تھے کیونکہ وہ تو فرشتے تھے، تو ان کے ہاں ٹریڈیشن تھا کہ جب کوئی کسی سے دشمنی رکھتا تھا تو اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا، کہ بھائی میں کھا لوں، جیسے کہتے ہیں نمک حلال بن کے پھر وہ رہتا کہ پھر اگر کھا لیا تو پھر اس پہ میں اٹیک نہیں کر سکتا۔ تو ان کے وہاں کا ایسا ٹریڈیشن اور ایسی چیز تھی، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو آپ سے افریڈ ہیں، ہمیں تو بڑا فیئر ہے کہ بھائی تو انہوں نے کہا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام